بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، موضوع پر مسح کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا تھا، تو آج کا ہمارا سبق ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يبين منه قدر 3 أصابع من أصابع الرجل، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ موضوع پر مسح کے حوالے سے جو موانع ہیں، یعنی کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے موضع پر مسح جائز نہیں ہوگا، تو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ ولا يجوز المسح، مسح جائز نہیں علی خف، ایسے موضع پر فیہ خرق کثیر، جس کے اندر زیادہ پھٹن ہوں، یعنی جس میں زیادہ سوراخ ہوں، جو زیادہ کھلا ہوا ہو، اور اتنا زیادہ یبین منہ قدر 3 اصابع کہ واضح ہوتے ہوں اس سے 3 انگلیوں کے بقدر من اصابع الرجل، یعنی پاؤں کی 3 انگلیاں، یعنی پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر جگہ اس سے نظر آتی ہو پاؤں کی، یعنی پاؤں میں سے کوئی بھی حصہ پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر اگر موزے کے اندر سے وہ نظر آئے اس موزے کے پھٹنے کی وجہ سے یا اس میں سوراخ ہونے کی وجہ سے، تو اس صورت میں پھر مسح جائز نہیں ہوگا۔ اور فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ جو موزے کے اندر سوراخ ہیں یا وہ جو پھٹن ہیں وہ اس سے کم ہے، یعنی 3 انگلیوں سے کم ہے، جازہ، تو پھر مسح کرنا اس پر جائز ہو جائے گا۔ وقال ظفر والشافعی، امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں لا يجوز وَإِنْ أَقَلَّ، کہ جائز نہیں اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ جو موزے کے اندر سوراخ ہے یا موزہ پھٹ چکا ہے، یہ جو سوراخ یا پھٹن یہ 3 انگلیوں سے کم جگہ بھی ہوگی تب بھی اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ تو ان کی دلیل پہلے پیش کرتے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ، کہ جب لازم ہوا غسل البادی، اس حصے کا دھونا جو ظاہر ہے، تو یجب غسل الباقی، تو باقی کا دھونا بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ پھر دونوں کام تو نہیں ہو سکتے کہ کچھ حصے کو ہم دھو لیں کچھ حصے پر مسح کر لیں۔ یعنی ظفر اور شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موزے کا جتنا حصہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ پھٹا ہوا ہے، اس سے اندر پاؤں نظر آ رہا ہے، تو اس حصے کا دھونا تو لازم ہو گیا کیونکہ وہ ظاہر ہے۔ جب اس کا دھونا لازم ہو گیا، اب ظاہر بات ہے کہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتے کہ اس حصے کو ہم دھو لیں اور باقی پر مسح کر لیں، جب اس کا دھونا لازم آ گیا تو باقی پورے پاؤں کا بھی دھونا پھر لازم ہو جائے گا۔ یہ ان کی دلیل پیش کر دی پہلے۔ ولنا، اور ہماری دلیل، یعنی ہم یہ کہتے ہیں ان الخفاف، خف کی جمع ہے خفاف، کے موزے لا تخلو عن قلیل خرق، وہ موزے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت جو پھٹن ہوتی ہے، تھوڑے بہت جو سوراخ ہوتے ہیں اس سے تو خالی نہیں ہوتے عادتاً، یعنی عام طور پر۔ تو فَيَلْحَقُهُمُ الْحَرَجُ، تو پھر اگر ہم اس تھوڑے سے پھٹن کی وجہ سے بھی مسح کو جائز نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کے لیے حرج ہوگا، ان سے مراد وہی وضو کرنے والے، مسح کرنے والے، پھر ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے حرج ہوگا فی النزع، نکالنے میں۔ وَتَخْلُو عَنِ الْكَبِيرِ، اور بڑے پھٹن سے یعنی بڑی سوراخ سے عام طور پر وہ خالی ہی ہوتے ہیں، تو فلا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ چھوٹے موٹے سوراخ تو ہوتے ہی ہیں، اگر چھوٹے موٹے سوراخ کی وجہ سے بھی ہم کہیں گے نہیں بھی موزہ نکال کر پاؤں دھونا پڑے گا، تو پھر تو بہت بڑا حرج لازم آئے گا، یہ بڑی تنگی ہوگی، بڑی مشقت ہوگی اس کے اندر۔ اور چونکہ بڑے سوراخ نہیں ہوتے تو اب کبھی کبھار ہوتے ہیں یا ایک آدھ موقع پر ایسا ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا بڑا سوراخ ہوگا یا بڑی ایسی پھٹن ہو کہ جس سے 3 انگلیوں کے بقدر جگہ کھل رہی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر موزے نکالنے کا جو حکم ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ والکبیر، اور کہتے ہیں بڑا جو سوراخ ہے یا بڑی جو پھٹن ہے وہ یہ ہے کہ ان ینکشف، کہ کھلے قدر 3 اصابع، 3 انگلیوں کے بقدر، اور کون سی 3 انگلیاں، 3 اصابع الرجل، پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر، اصغرها، اور پاؤں کی بھی کون سی 3 انگلیاں، اصغرها، جو پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی ہے، یعنی اس انگلی کے حساب سے، یعنی اس چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے بقدر، هو صحیح، یہی بات زیادہ صحیح ہے، یہ وہ صحیح ایک اشارہ کیا اس بات کی طرف
کہ بعض حضرات نے اور بھی یہاں پر باتیں کی ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے حساب سے 3 انگلیوں کے بقدر جگہ اگر موزے میں پھٹی ہوئی ہوگی، موزہ اور اس سے اندر پاؤں کا حصہ نظر آ رہا ہوگا، تو پھر اس پر مسا جائز نہیں ہوگا۔ اتنا یا اس سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہوگا، اگر اس سے کم ہے تو پھر جائز ہے۔ لأن الأصل في القدم هو الصح هو الأصابع، وہ صحیح سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ بعض نے پاؤں کی انگلیوں کا نہیں کہا، بلکہ بعض نے کہا کہ جو ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں ان کے بقدر، یعنی ہاتھ کی 3 انگلیوں کے بقدر اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو پھر اس پر مسا جائز نہیں ہوگا، ورنہ جائز ہوگا۔ تو مصنف نے وہ صحیح کہہ کر اس قول پر بھی کیا کیا، قسم کا رد کیا کہ وہ قول صحیح نہیں ہے۔ اب آگے اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کا یا پاؤں کی انگلیوں کا اعتبار کیوں ہے، کہ لأن الأصل في القدم هو الأصابع، کہ پاؤں کے اندر اصل جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ انگلیاں ہیں۔ والثلاث اکثرها، اور 3 مطلب کل 5 انگلیاں ہوتی ہیں، تو ثلاث یعنی 3 انگلیاں وہ اکثر ہیں، تو فیقام مقام الکل، اسی کو کل کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔ اور انگلیاں اصل ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر دلیل یہ دی گئی ہے، انگلیاں اصل، پاؤں میں انگلیاں اصل اس لیے ہے کہ جس نے بھی کسی انسان کے کسی کی انگلیاں کاٹتی، ہاتھ کی یا پاؤں کی، تو اس پر دیت پوری لازم آتی ہے۔ انگلیوں اس کی وجہ سے بھی دیت اس پر لازم آتی ہے، جتنی انگلیوں کی دیت بنتی ہے تو اس لازم آتی ہے اس سے۔ تو بہرحال اگر اعتبار الاصغر احتیاط، پھر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ چھوٹی انگلی کیوں اعتبار کیا گیا، بڑی کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی وضاحت کی کہ چھوٹی انگلی کا اعتبار جو کیا گیا وہ احتیاط کی بنا پر، احتیاط اسی کے اندر ہے، کیونکہ اگر بڑی کا اعتبار کریں گے اور حقیقت میں اعتبار چھوٹی کا ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر گویا ہم نے اس کو مسح کرنے کا حکم دیا، حالانکہ مسح اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ چھوٹی انگلی کا اعتبار کیا جائے۔ ولا معتبر بدخول الانامل، کہتے ہیں کہ اس اعتبار نہیں کیا جائے گا بدخول الانامل اذا كان لا ينفرج عند المشي، یہی موزے کے پھٹنے کی یا اس میں سوراخ کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسے سوراخ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ جس کے اندر ہم اپنا پورا، یعنی ہاتھ کا جو انگلی ہے اس کے آگے حصے، سرے کو، پورے کو داخل کر سکتے ہیں، اس کے اندر پورا جاتا ہے، لیکن وہ پھٹن ایسا ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو چلتے وقت وہ کھلتا نہیں۔ ساری جو سلائی ہوتی ہے بعض اوقات ایسا لگے کہ سلائی سے وہ سلائی کھل جاتی ہے، لیکن کھلنے کے باوجود جب انسان چلتا ہے تو وہ جگہ چلنے کی وجہ سے کھلتی نہیں ہے، لیکن انسان اگر زبردستی اس کے اندر اپنی انگلی کو ڈالنا چاہے تو انگلی ڈال سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا جو سوراخ ہوگا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ، یہ آگے نیا مسئلہ ہے، مطلب یہ بات پوری ہو گئی، آگے جو بات ہے یہ پچھلی بات کی پوری وضاحت کرتے ہیں کہ اس مقدار کا، یعنی اس جو 3 انگلیوں کے بقدر کھلے ہونے کا، پھٹے ہوئے ہونے کا اعتبار ہوگا فی کل خف علی حدۃ، ہر موزے کے اندر الگ الگ ہوگا، یہ نہیں کہ دونوں موزوں کے تمام سوراخوں کو یا تمام ان پھٹن کو ملا کر اگر 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر ہوتا تو مسح جائز نہیں ہوگا، ورنہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں دونوں کو جوڑا نہیں جائے گا، بلکہ ہر موزے کا الگ اعتبار ہوگا۔ ہاں ایک موزے کے اندر فیجمع الخرق فی خف واحد، ایک موزے کے اندر جو پھٹن وغیرہ ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ جوڑا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا، مطلب تھوڑا سا دائیں طرف سے، تھوڑا سا بائیں طرف سے، تھوڑا سا اوپر سے، تھوڑا نیچے سے، تھوڑا پیچھے سے ہے۔ اگر ان سب کا اگر ہم اندازہ کر لیں کہ اگر یہ ایک جگہ پر ہوتا تو یہ جگہ یہ جگہ اتنی ہو جاتی کہ یہ 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر ہو جاتی، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مسح اس پر جائز نہیں ہوگی۔ ایک موزے کے تمام پھٹن کو ایک ساتھ جوڑیں گے، اس کو جمع کریں گے، ولا یجمع فی خفین، دونوں موزوں کے ایک ساتھ جمع نہیں کریں گے۔ لأن الخرق فی احدہما لا يمنع قطع السفر بالآخر، یہ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کا الگ اعتبار کیوں ہے۔ کہتے ہیں ہر ایک کا الگ اعتبار اس لیے ہے کہ ایک موزے کے اندر جو کوئی سوراخ وغیرہ ہو، پھٹا ہوا اگر ہو، تو وہ دوسرے موزے میں چلنے سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اسی میں ہوتا ہے جس میں پھٹن ہوتی ہے، ایک کے پھٹن کی وجہ سے دوسرے کے اندر کوئی مسئلہ، دوسرے کے چلنے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک اور مسئلہ کو یہاں تھوڑا واضح کر دیا کہ یہ والا مسئلہ ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے، بخلاف النجاست، بخلاف گندگی والے مسئلے کے۔
بخلاف گندگی والے مسئلے کے المتفرقت، جو متفرق جگہوں پر ہوں۔ مثلاً سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، آگے بھی انشاءاللہ مزید وضاحت آئے گی اس مسئلے کی۔ نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، لیکن درہم سے بہت کم ہے، لیکن لگی ایسے ہے کہ تھوڑی سی گندگی مثلا سمجھے وہ آستین پر لگی ہوئی ہے، تھوڑی سی گریبان پر لگی ہوئی ہے، تھوڑی سی مثلا ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اس کی چادر پر لگی ہوئی ہے، الگ الگ متفرق جگہوں پر گندگیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہر عضو کا یا ہر جگہ کا ہم الگ سے اعتبار کریں گے کہ اس عضو کی گندگی اگر درہم تک پہنچی ہے تو نماز کے اندر وہ کراہت ہوگی، یا درہم سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی، یا درہم سے کم ہے تو اس کی گنجائش ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر متفرق کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی تھوڑی تھوڑی گندگی جو مختلف جگہوں پر لگی ہے، ان تمام کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، اگر وہ ایک درہم سے بڑھتی ہے تو پھر اس صورت میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو مطلب وہ یہ موزے والا مسئلہ اس کی طرح نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ، اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِلْكُلِّ، کیونکہ وہ شخص یعنی جو وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ تمام ناپاکی کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ تمام ناپاکی اس کے جو جسم پر اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے وہ کپڑے لیے پہنے ہوئے ہیں، تو تمام ناپاکی اس نے اس میں اٹھائی ہوئی ہے۔ وہ انکشاف العورت، اور ستر عورت کا کھلنا، نظیر النجاست، وہ نجاست کے مشابہ ہے۔ مطلب سطر اگر کھل گیا جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی اعتبار ہوگا اس کا، جیسے کہ اعتبار کیا گیا ہے نجاست کا۔ نجاست والا مسئلہ یہ موزے والے مسئلے کی طرح نہیں ہے۔ آگے پھر بیان کر دیا ستر عورت، یعنی عورت کا کھلنا، مطلب پردہ، جو اس جگہ کا پردہ ضروری تھا، جو جگہ چھپانی ضروری تھی نماز میں، وہ اگر کھل گئی تو یہ مسئلہ ناپاکی والے مسئلے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک عورت ہے مثال کے طور پر، وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سا پیچھے سرک گیا، تھوڑے سے اس کے بال نظر آ گئے، اس طرح اس نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی اس کی آستین تھوڑی سی اوپر چلی گئی، اس کی کلائی اور اس کا اوپر والا حصہ تھوڑا سا وہ بھی نظر آ رہا ہے، اس طرح اس کی جو شلوار ہے وہ بھی ٹخنے سے کافی اوپر چلی گئی، تھوڑا سا حصہ وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب تین مختلف جگہوں سے اس کا جو سطر ہے، جو نماز میں اس کے لیے چھپانا ضروری تھا، وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ نجاست کی طرح ہے، مطلب ان تینوں اعضاء کو ہم جوڑ کر اعتبار کریں گے کہ تھوڑا سا سر کے بال نظر آ رہے ہیں، تھوڑے سے اس کے وہ بازو اس کا نظر آ رہا ہے، اور تھوڑا سا اس طرح وہ اس کا پاؤں، یہ پنڈلی اس کی نظر آ رہی ہے۔ اگر ان کا مجموعہ کسی عضو کے چوتھائی حصے تک پہنچے تو پھر اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو وہ یہاں پر اصل مسئلہ جو چل رہا تھا موزوں پر مسح کے حوالے سے، تو موزوں والا مسئلہ تو یہ ہوا کہ ہر موزے کے پھٹن کا الگ اعتبار ہوگا، ایک موزے کا دوسرے موزے کے ساتھ جوڑ کر اعتبار نہیں کریں گے۔ لیکن آگے جو دو مسائل بیان کر دیے، ناپاکی والا مسئلہ اور سطر کے کھلنے والا مسئلہ، کہتے ہیں اس کے اندر متفرق جگہوں پر بھی اگر ایسا ہو تو ان کو اکٹھا کر کے ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ آگے اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، یعنی یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس پر غسل لازم ہو وہ مسح نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ، مسح جائز نہیں، لمن، اس شخص کے لیے، وجب علیہ الغسل، جس پر غسل لازم ہوتا ہے، مطلب مسح وہ کرے گا موضوع پر جس پر وضو لازم ہے، تو وضو میں باقی اعضاء کو دھو کر، جو دھوئے جاتے ہیں ان کو دھو کر سر کو پر مسح ہوتا ہے، ویسے بھی مسح کر کے پاؤں کو بجائے دھونے کے اس پر مسح کر لے، ان شرائط کے ساتھ جو پیچھے ہم نے پڑھ لی۔ لیکن اگر غسل لازم آ گیا کسی پر تو غسل کے لیے پھر موزے اتارنے پڑیں گے۔ ایک آدمی ایسا کرے کہ میں غسل کروں لیکن غسل میں کیا کروں، میں پاؤں نہ دھوں، مسح کر لوں گا، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ اس پر آگے دلیل پیش کرتے ہیں حدیث صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، جو صحابی ہیں، ان کی حدیث اس پر دلیل ہے، انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا، یہ صحابی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، اذا کننا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے، جب ہم مسافر ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے، کیا حکم دیتے، کہ اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے موزے نہ نکالیں، ثلاثۃ ایام ولیالیہا، 3 دن راتوں تک،
پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مسافر کے لیے موزے پر مسح کی مدت 3 دن راتیں ہیں، تو حضور نے ہمیں حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو ہم اپنے موزوں کو 3 دن راتوں تک نہ نکالیں، لا عن جنابت، نہ کہ جنابت سے، مطلب پچھلے سے نفی ہو گئی، ہم موزوں کو نہ نکالیں، تو اس نفی سے آگے نفی کر دی، لا عن جنابت، نہ کہ جنابت سے، یعنی جنابت سے موزے نہ نکالنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جنابت کی حالت میں اگر ہوتے تو پھر حکم دیتے کہ نکالو، ہاں ولیکن من بول او غائط او نوم، ہاں پیشاب یا پاخانہ یا نیند، اس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ہمیں حکم کرتے کہ آپ موزے نہ نکالیں، مطلب غسل لازم آ گیا پھر تو نکالنے پڑیں گے، لیکن ایک آدمی سو گیا یا اس نے چھوٹا بڑا پیشاب کر لیا تو اس سے چونکہ وضو ٹوٹتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں حکم ہوتا کہ آپ موزے نہ نکالو، صرف اس پر مسح کر لو۔ یہ تو دلیل پیش کر دی حدیث سے، اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں، نقلی مطلب وہ جو قرآن یا حدیث سے دلیل ہو۔ آگے صاحب ہدایت دلیل عقلی پیش کرتے ہیں، یعنی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، چاہتی ہے کہ بات ایسی ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ بولے ان الجنابۃ لا تتکرر عادۃ، کہ جنابت یعنی جو غسل فرض ہوتا ہے اس حالت میں، یہ والی حالت لا تتکرر عادۃ، یہ عادت یعنی عام طور پر یہ صورتحال بار بار پیش نہیں آتی، تو فلا حرج فی النزع، تو اس کے لیے موزے نکالنے میں کوئی مشقت، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بخلاف الحدث، بخلاف بے وضو ہونے کے، بخلاف وضو ٹوٹنے کے، لأنه يتکرر، کہ یہ صورتحال بار بار پیش آتی ہے انسان کے ساتھ، تو اس لیے اس میں اگر ہم کہیں گے یہ اب اس کے لیے موزے نکالو تو پھر اس کے اندر بہت بڑا حرج لازم آئے گا، تو اس لیے وضو کی حالت میں، یعنی وضو کرنے کی صورت میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل لازم آ گیا تو پھر نکالنے پڑیں گے۔ آگے وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ، یہاں سے نواقض مسح، یعنی کون سی چیزیں موزوں کے مسح کو ختم کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، یہاں سے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ، مسح توڑ دیتی ہے ہر وہ چیز، ينقض الوضوء، جو وضو کو توڑنے والی ہے، مطلب جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ختم ہو جاتا ہے، مطلب جب دوبارہ وضو کریں گے تو مسح بھی دوبارہ کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار وضو کر کے مسح کر لیا، اس کے بعد وضو ٹوٹا تو صرف وضو ہی کرتے جائیں گے، مسح وہ پہلا والا کافی ہوگا، ایسا نہیں ہے، وضو ٹوٹا تو وضو ٹوٹنے کے ساتھ مسح بھی گویا ٹوٹ گیا، تو جب دوبارہ وضو بنائیں گے دوبارہ مسح کریں گے۔ اب ایسا کیوں؟ کیونکہ لأنه بعض الوضو، کیونکہ لأنه بعض الوضو، کیونکہ مسح وضو ہی کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک جز ہے۔ وينقضه أيضا، ایک تو یہ بات ہو گئی، یعنی موزوں کا مسح ٹوٹ جاتا ہے وضو کے ٹوٹنے سے، اسی طرح اس کو توڑ دیتی ہے نزع الخف، موزے کا نکلنا بھی، یعنی موزہ اگر پاؤں سے نکل گیا اس سے بھی کیا ہو جائے گا، موزے کا مسح، مسح ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، مسح ٹوٹ جائے گا۔ جب مسح ٹوٹ گیا تو مطلب اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی صرف پاؤں بھی دھو لے، اگر باقی وضو کی حالت میں تھا، شرطی ہے وضو کی حالت میں تھا تو صرف پاؤں بھی دھو لے گا تو کافی ہے، تمہارا پاؤں سے موزے کا نکلنا یہ بھی کیا کر دیتا ہے، مسح کو توڑ دیتا ہے۔ اب ایسا کیوں؟ لسرایت الحدث، کیونکہ یہ حدث وہ سرایت کر گئی، یعنی حدث پہنچ گئی، یعنی جو حکمی ناپاکی تھی جو موزے نے روکی ہوئی تھی تو وہ پہنچ گئی الی القدم، قدم تک، کیوں پہنچی؟ حیث زال المانع، کہ وہ جو مانع روکنے والی چیز تھی یعنی موزہ وہ ہٹ گیا، وہ زائل ہو گیا، تو وہ حدث بھی پاؤں تک پہنچ گئی۔ وَقَذَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا، اور ایسے ہی کسی ایک موزے کا نکلنا بھی، یعنی اس میں یہ نہیں کہ دونوں موزے پاؤں سے نکلیں گے تو موزوں کا مسح ختم ہوگا، بلکہ ایک موزہ بھی اگر پاؤں سے نکل گیا تو بس مسح کیا ہو گیا، ختم ہو جائے گا۔ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ، اب اسی کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کہ ایک پاؤں سے اگر موزہ نکلا ہے تو صرف اسی پاؤں کا مسح ختم ہو جائے، دوسرے کا باقی رہے، تو مصنف کہتا ہے ایسا اس لیے نہیں کہ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، کہ دھونے اور مسح کرنے کے جمع کرنے کو متعذر، مشکل ہونے کی وجہ سے، فی وظیفۃ واحدۃ، ایک ہی وظیفہ میں، یعنی ایک ہی حکم میں، اب دونوں پاؤں کا حکم ایک ہی ہے، اب ایک ہی حکم ہے تو ایک ہی حکم میں ہم دونوں کام جمع نہیں کر سکتے کہ ایک پاؤں کو دھوئے اور ایک پر مسح کرے، تو یہ مشکل ہے، تو اس لیے جب ایک پاؤں کا موزہ نکلا اس کا مسح ختم تو دوسرے کا خود بخود ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آگے ایک اور چیز، تقریباً 3 چیزیں ہو گئیں،
جو موزے کے مسح کو ختم کر دیتی ہیں. آگے چوتھی چیز وَقَضَى مُضِيُّ الْمُدَّةِ، اور ایسے ہی مدت کا پورا ہو جانا. یعنی جو مقیم کے لیے 24 گھنٹے تھے، مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں، تو 24 گھنٹے پورے ہو گئے یا 72 گھنٹے پورے ہو گئے تو تب بھی مسا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں اس پر دلیل لما روینا، جیسے کہ پیچھے ہم نے روایت بیان کر دی. ابھی جو ہم نے حدیث پڑھ لی اوپر صفوان بن عسال والی رضی اللہ عنہ، اس میں صراحتاً یہ بات لکھی تھی کہ حضور ہمیں روکتے تھے کس سے؟ 3 و لیالیہا، 3 دن راتوں تک. تو مطلب یہ کہ 3 دن راتوں کے بعد خود بخود کیا ہو جائے گا؟ اگر مسافر ہے، موزوں پر جو مسح ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی تو مسح ٹوٹ جائے گا. اب اسی مسئلے کی آگے وضاحت کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ موزہ کیا ہو گیا؟ اس کا مسح ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ، جب مدت پوری ہو گئی تو اب کیا کرے گا؟ نَزَعَ خُفَّيْهِ، تو موزے نکالے، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، صرف پاؤں دھو لے، وَصَلَّى، اور نماز پڑھے. وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ، باقی پورے وضو کو دہرانا لوٹانا وہ اس پر لازم نہیں ہے. یہ بات ہے پیچھے جو ہم نے پڑھ لی، تقریباً 4 چیزیں ہم نے یہاں پر پڑھ لی جو اس موزے کے مسح کو ختم کرتی ہیں. تو یہ بات تمام کے ساتھ ہے. یعنی موزہ پاؤں سے نکل گیا، پہلی بات تو نہیں تھا کیونکہ پہلی بات تو ہم نے پڑھی تھی وضو ٹوٹ گیا، تو پھر تو پورا وضو کرنا پڑے گا. یہ دوسری چیز کہ مطلب موزہ پاؤں سے نکل گیا، ایک نکل گیا یا دونوں نکل گئے یا مدت پوری ہو گئی. لیکن اس میں ساتھ یہ بات ہے کہ موزہ نکلتے وقت یا مدت کے پورے ہوتے وقت یہ باوضو ہے. جب باوضو ہے تو صرف موزوں کا مسح ختم ہوا، تب اس میں کیا کرے گا؟ اس پر پورا وضو لوٹانا دہرانا لازم نہیں ہے، بس صرف پاؤں دھو لے اور نماز پڑھ لے. وقضا، اور ایسے ہی اذا نزع قبل المدت، موزہ اترا پاؤں سے مدت پورے ہونے سے پہلے بھی، تب بھی یہی مسئلہ ہے، مطلب پورا وضو دہرانا ضروری نہیں ہے، صرف پاؤں دھو لے. لأن عند النزع يسر الحدث، اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ پاؤں دھونا کیوں ضروری ہے. کیونکہ موزے کے نکلتے وقت، موزے کے نکلنے کی وجہ سے وہ جو حدث ہوتی ہے وہ یسری، چلی جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے. کون سی حدث؟ السابق، جو پہلے سے تھی، الی القدمین، پاؤں تک. تو گویا اس صورت میں بات ایسی بن گئی کہ انہو لم یغسلہما، اس نے پاؤں دھوئے ہی نہیں. تو سابقہ حدث جو پاؤں تک پہنچی اور پاؤں گویا اب بالکل ویسے ہوئے کہ اس نے دھوئے ہی نہیں، تو پاؤں کا دھونا لازم ہو جائے گا. گویا وہ سابقہ حدث لوٹ کر آ گئی، اس لیے پاؤں دھونے پڑیں گے. کہتے ہیں حکم النزع یثبت بخروج القدم الى الساق، یہ نکلنے والا جو حکم ہے یہ ثابت ہوگا بخروج القدم، قدم پاؤں کے نکلنے سے الى الساق، پنڈلی تک. پاؤں سے موزہ پہننے والا ہے اس کا پاؤں مراد ہے، اور ساق سے موزے کا جو ساق ہے، موزے کی جو پنڈلی ہے وہ مراد ہے. یعنی پہننے والے کا جو قدم ہے وہ ایسا نکلا کہ اتنا پاؤں اس کا چلا گیا کہ وہ جو موزے کی پنڈلی ہوتی ہے، موزے کا جو بالائی حصہ ہوتا ہے وہ والا حصہ آ گیا پاؤں کی جگہ تک. تو مطلب موزہ ایسے نکلے گا کہ ہم پاؤں والا حصہ جو موزے کا ہوتا ہے اس کو آگے طرف کھینچیں گے یا پاؤں کو نکالیں گے تو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے موزے کا جو پنڈی کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ والا حصہ جب پاؤں کے تک آ گیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ موزے کا نکلنے کا حکم لگ جائے گا. اب حالانکہ جب وہ حصہ پاؤں تک آتا ہے، پاؤں تو اب بھی اس کے اندر ڈھکا ہوا چھپا ہوا ہے، تو ایسا کیوں نہیں؟ مکمل نکلنے کا اعتبار کیوں نہیں؟ اتنا کیوں اعتبار کیا گیا کہ صرف موزے کی پنڈلی والا حصہ پہننے والے کے قدم والے کی جگہ تک آ گیا تو یہ نکلنے کا حکم لگ جائے گا. ایسا اس لیے ہے کہ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْحِ، کہ یہ جو ساق یعنی موزے کی پنڈلی جو جگہ پنڈلی کے ساتھ لگتی ہے وہ والا حصہ مسح کے اندر اس کا اعتبار نہیں. پیچھے ہم نے مسح کے بارے میں پڑھا تھا کہ مسح موزے کے بالائی حصے پر، یعنی پاؤں کی جو پشت والا حصہ ہے اس پر ہوتا ہے. تو جب مسح کے اندر اس جگہ کا اعتبار نہیں ہے تو پھر جب وہ حصہ جگہ پاؤں پر آ جائے گی تو اس کا اعتبار تب بھی نہیں کیا جائے گا. مطلب گویا کہ اس پر مسح ہی نہیں ہوا. جب مسح ہی نہیں ہوا تو گویا اس کا یہاں تک آنا یہ نکلنے ہی میں شمار ہوگا. وَقَذَا بِأَكْثَرِ الْقَدَمِ، اور ایسے ہی پاؤں کا اکثر حصہ، یعنی پاؤں کا اکثر حصہ اگر نکل گیا
موزے سے پاؤں کا اکثر حصہ نکل گیا تو تب بھی نکلنے کا حکم لگ جائے گا، وہ صحیح ہو، یہی بات صحیح ہے، مطلب وہ اس کا وہ جو تھا مسا، وہ مسا اس نکلنے سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں تک کی بات ہو گئی۔ آگا مسئلہ دیکھیں، ومن ابتدا المسح، کسی نے مسح کی ابتدا کی، وہ ہوا مقیم، اور وہ تھا مقیم، فسافر، پھر اس نے سفر شروع کیا، قبل تمام یوم و لیلۃ، ایک دن رات پورا ہونے سے پہلے پہلے، یعنی مسح جب اس نے کی، وہ گھر میں تھا، اپنی جگہ پر تھا، اپنے مقام پر تھا، تو مقام پر ہوتے ہوئے موزوں پر مسح کی مدت 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی ایک دن رات وہ مدت ہوتی ہے۔ ابھی نے مسح کیا، ابھی وہ 24 گھنٹے پورے ہوئے نہیں تھے کہ فسافر، اس نے سفر شروع کر دیا، تو مسح ثلاثۃ ایام ولیالیہا، تو اب یہی جو اس کی مسح ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ مسافر والا حکم ہو جائے گا اس کا، 3 دن رات تک یہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ضروری ہے کہ پہنتے وقت اس کا نیت کرنا ضروری ہو، اگر پہنتے وقت نیت ہوگی مسافر والی تو 3 دن کر سکتا ہے، ورنہ نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ عملا باطلاق الحدیث، کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے حدیث کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے، یعنی حدیث مطلق ہے، حدیث میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ مقیم مسافر ہو جائے وہ نہیں کر سکتا، اس میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری اس کی دلیل عقلی پیش کرتے ہیں، وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ، کہ موضوع پر مسح کا جو حکم ہے متعلق بالوقت، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، مطلب یہ جو جیسے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں، مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں، تو اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، تو فَيُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُهُ، تو لہٰذا اعتبار وقت کے آخر کا ہوگا، یعنی آخری وقت جب مدت پوری ہونے والی ہوتی ہے اس وقت کا اعتبار ہوگا کہ اس وقت میں یہ کیا ہے، مقیم ہے یا مسافر ہے، تو اس وقت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جب 24 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں اس وقت دیکھیں گے، اگر مقیم ہے تو موضوع پر مسح کی جو مدت ہے پوری ہو گئی، اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے تک اس کو آگے پوری کر سکتا ہے۔ بخلاف ما، بخلاف اس صورت کے، اذا استکمل المدت للاقامت، کہ اس نے اقامت کی مدت پوری کر لی، ثم سافر، پھر سفر شروع کر دیا، تو پھر وہ 24 گھنٹوں کو بڑھا کر 72 تک نہیں لے جا سکتا، کیونکہ آگے اس کی وضاحت شاید کریں گے مصنف کہ لأن الحدث قد سرى الى القدم، کیونکہ اس صورت کے اندر وہ جو ناپاکی تھی وہ پاؤں تک سرایت کر گئی، پاؤں تک پہنچ گئی، جیسے 24 گھنٹے پورے ہو گئے تو گویا وہ ناپاکی جو موزے نے روکی تھی، حکمی ناپاکی، وہ پاؤں تک پہنچ گئی۔ جب پاؤں تک پہنچ گئی، اب اس کے بعد جب یہ سفر شروع کر رہا ہے تو اس وقت کیا ہے، وہ جو پچھلی ناپاکی تھی وہ پاؤں تک سرایت کر چکی ہے، تو اب وہ ناپاکی تب دور ہوگی جب پاؤں کو دھوئے گا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اب بھی مسح کر کے کیا کر سکتا ہے، اس کو بڑھا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں گویا ہم مسح کو کیا مان لیں گے، وہ پاک کرنے والا مان لیں گے، حالانکہ مسح جو ہے وہ پاک کرنے والا نہیں۔ والخف لیس برافع، یعنی موزہ وہ حدث کو اٹھانے والا، ختم کرنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی دو صورتیں بتا دی، ایک مقیم نے موزوں پر مسح کیا تھا، پھر موزوں پر مسح کی مدت پوری ہونے سے پہلے سفر شروع کیا، اب تو وہ 72 گھنٹے پورے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر موزوں پر مسح کی مدت 24 گھنٹے پورے ہو گئے اقامت ہی کی حالت میں، پھر سفر شروع کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ والے جو موزے پہنے ہوئے ہیں یہ والی مدت آگے بڑھانی جائز نہیں ہوگی، اب یہ مدت پوری ہو چکی ہے، اب اثرینو دوبارہ جو ہے پاؤں دھو کر پھر موزے پہنے، پھر آگے اس ترتیب سے، آگے اگر مسافر ہے تو مسافر کے حساب سے، مقیم ہے تو مقیم کے حساب سے کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ اب اگلا مسئلہ اس کے الٹ، ولو اقامہ، ایک آدمی مقیم ہو گیا وہ مسافر، اس حال میں کہ مسافر تھا، ان استکمل مدت الاقامہ، اگر اقامت والی مدت پوری کر چکا ہے، نزع، تو موزہ اتار دے، یعنی سفر میں تھا، اس نے موزے پہنے ہوئے تھے، اب سفر میں اس کو 3 دن رات کی اجازت تھی، اب سفر والی جو حالت تھی وہ ختم ہو گئی، مقیم ہو گیا۔ جب مقیم ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ اس نے 24 گھنٹے پورے کیے یا نہیں کیے ہیں، اگر 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تو 24 گھنٹے پورے کر سکتا ہے، اگر 24 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں، یعنی دوسرے تیسرے دن کا اس کا سفر تھا، موزے اس نے پہنے ہوئے تھے موزے کی حالت میں، اب آ کر مقیم ہوا، تو جب مقیم ہوا تو فوراً موزہ نزع اتار دے، کیونکہ لأن رخصت السفر لا تبقى بدونه، کیونکہ سفر کی رخصت بغیر سفر کے وہ ثابت نہیں ہوتی، اب سفر نہ رہا تو سفر والی رخصت بھی ثابت نہیں رہے گی۔ وَإِن لَمْ يَسْتَكْمِلْ، ہاں اگر مدت پوری نہیں ہوئی، یعنی وہ 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، اتمہا، تو پھر اس کو مکمل کر سکتا ہے، کیونکہ لأن هذه مدت الاقامہ، کیونکہ یہ جو مدت ہے 24 گھنٹے یا ایک دن رات، یہ اقامت والی مدت ہے، وہ مقیم، اور وہ مقیم ہے۔
تو یہاں تک یہ مسئلہ پورا ہو گیا. تو بہرحال دو مسائل بتا دیے مصنف رحمہ اللہ نے کہ مقیم مسافر ہو گیا تو کیا کرے گا، یا مسافر مقیم ہو گیا تو کیا کرے گا. دونوں صورتوں کی مصنف رحمہ اللہ نے وضاحت کر دی. هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.